نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور میں اس حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کا کانسیپٹ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اس مہینے میں جو بدعات، جو شرکیات اور جو باقی قسم کے کام کیے جاتے ہیں، جتنے بھی جو بدعتی کام ہیں، اس کے اندر وہ لوگ سب سے زیادہ شامل ہیں جو پورا سال ہم اہل سنت والجماعت پہ بدعت کا الزام لگاتے ہیں، شرک کا الزام لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، اہل سنت والجماعت وہاں پر جا کر اس کا تماشا دیکھتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ایک غلط اور گندی فلم دیکھنا گناہ ہے، اس طرح ایک بدعتی عمل کو دیکھنا اور اس کے اندر جا کر آپ تعداد بڑھاتے ہیں ان کی، اور ان کا نمبر آف جو پریزنس ہے وہ آپ زیادہ کر دیتے ہیں، تو آپ پورے اسلام کی عمارت کو ہلا رہے ہوتے ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ اور ساحل ادیم جیسے لوگ جو بیسیکلی رافضی ہیں اور قادیانی ہیں، کیونکہ اس کے اندر کہ میں بہت گہرائی میں جاؤں گا، پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ آج میری اس کے اوپر بات ہوگی، اور ہم اہل سنت والجماعت میں جو بدعات اس مہینے کے حوالے سے داخل ہو چکی ہیں اور جو شرکیات داخل ہو چکی ہیں، وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں امام بارگاہوں میں جا کر۔ ہمارے اہل سنت والجماعت بھی جاتے ہیں وہاں پر، جی حیران نہ ہو، ایسا ہے، اور ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں سب سے پہلے قرآن سے دلیل دوں گا، پھر کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر کجی اور ہر اس بات کو جو غلط ہے اور جھوٹ ہے اور باطل ہے اس کو نکال دے، کیونکہ ویڈیو بنانا اور دین کی خدمت کرنا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کو ظاہر کیا، اور جو باطل تھا اس کو بتایا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سے دور ہو جاؤ۔ تو میں بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر آپ کو سب سے پہلے قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ حرمت کے مہینے ہیں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ گنتی کے جو مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے پاس، یعنی وہ 12 مہینے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہے یا اس کے برابر کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس کا، اور کتاب اللہ، یہ قرآن میں 12 لکھے ہوئے ہیں۔ جس روز کے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا، یعنی اس روز سے 12 مہینے ہیں، اور وہ بھی قمری، انگریزی مہینے نہیں، قمری مہینے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ذالک الدین القیم، اور یہ جو 4 مہینے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرمت والے بنائے ہیں 12 مہینوں میں سے، یہ دین قیم ہے، یہ دین قویم ہے، یہ مضبوط دین ہے، یعنی یہ وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو بس ان مہینوں میں تم اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، ٹھیک ہے۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، سب کے سب کو قتل کرو مشرکین کو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طریقے سے کہ وہ تمہیں مل کر قتل کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی رضا، اس کی مدد، اس کی تائید، اس کی نصرت،
اس کا رحم، اس کا فضل، اس کی بخشش، اس کی مغفرت کن کے ساتھ ہے؟ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر کیا بتاتے ہیں وہ؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں لکھتے ہیں، پہلے تو 4 مہینوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس میں فِيهِنَّ کا ہے نا، تو پورے 12 مہینے یاد کیے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر بالخصوص 4 مہینے ہیں تو ان کا ہم نے باقی 8 مہینوں سے زیادہ احترام کرنا ہے۔ اب یہ 4 مہینے 3 تو اگر آپ دیکھیں نا، بالکل سال کے آخر میں 2 آ رہے ہیں اور سال کے شروع میں 1 آ رہا ہے۔ رجب جو ہے وہ شعبان سے پہلے آ رہا ہے۔ اب جو 3 مہینے بالکل ایک ساتھ آ رہے ہیں، یعنی ترتیب سے آ رہے ہیں، وہ دیکھیں ذی القعدہ، ذو القعدہ، ذو الحج اور محرم الحرام، یہ 3 آگے پیچھے آ رہے ہیں، اور جو رجب ہے نا وہ درمیان میں علیحدہ سے پڑا ہوا ہے۔ یہ چاروں حرمت والے مہینے ہیں، مطلب ہے اس میں قتل و غارت یہ سب کچھ بند ہے۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ العمل الصالح اعظم اجرا فی الاشہر الحرم، یعنی جو نیک کام آپ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کرتے ہیں، ان کا اجر ان 8 مہینوں سے زیادہ ہے جو حرمت والے نہیں ہیں۔ اور اس میں جب آپ ظلم کرتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر بھی کسی بھی طریقے کا ظلم ہو، کوئی بھی ظلم کی قسم ہو، تو وہ بھی ظلم بھی جو ہے تو زیادہ سزا رکھتا ہے، اس لیے کہ ظلم ہر صورت میں ظلم ہوتا ہے۔ اور ابن عباس صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام مت کرو، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال مت کرو۔ اور یہی چیز باقی بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے کافہ، یعنی جس طریقے سے سب کے سب کو کرو نا، قتل کرو جیسے وہ تم سب کو مل کر قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ ان مہینوں میں اگر وہ تم پر حملہ کریں تو پھر جوابی وار آپ بھی کر سکتے ہیں ان مہینوں میں، لیکن یہ چونکہ اللہ کی حرمت کے مہینے ہیں، اللہ نے ان کو حرمت والا کیا، تو آپ اس میں پہل نہ کریں، بس بنیادی مقصد یہ ہے۔ اب ہم جو اس کے اندر ان 4 مہینوں میں ہم جو کرتوت کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، وہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ہم جا کر ماتم دیکھتے ہیں امام بارگاہوں میں، اور جب یہ جلوس نکل کر چلتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو شیعوں کی اتنی تعداد نہیں ہوتی جتنی ہم بنا دیتے ہیں۔ پھر اس دن ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں، ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح شیعوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی جاتی ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کی لڑکے بھی جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں۔ بھائی کس لیے جا رہے ہو تم؟ ایک بدعتی ماحول میں تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ لیکن جا رہے ہیں، آپ کون روک سکتا ہے ان کو؟ ٹھیک، یہ وہ کام ہے جو اس مہینے میں ہم نے نہیں کرنا۔ کیوں کہ وہ جب سینہ پیٹتے ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی، کالے کپڑے پہننا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، ان سب کی حرمت میں ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کو یہاں سے حدیثوں سے انشاءاللہ۔ یہ چیزیں جو ہے تو آپ نے نہیں کرنا، اور قرآن میں ثابت ہے محرم۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ محرم الحرام اپنی حقیقت کو کھو چکا ہے۔ اس کی جو اہمیت اسلام میں تھی اب وہ اہمیت اس کی نہیں ہے جو اسلام میں تھی، جس میں عبادت کی جاتی تھی، کیونکہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنا اور عبادت کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے باقی مہینوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی والا اور حرمت والا بنایا۔ اب کیا ہوتا ہے جی یہاں پر اب یہ ہوتا ہے محرم الحرام کی یہ اہمیت رہ گئی ہے کہ یکم کو عمر فاروق صاحب شہید نہیں ہوئے، اور جو ہے تو 10 محرم کو امام حسین صاحب شہید ہوئے ہیں، تو آپ امام حسین کی شہادت کو نقصان پہنچانے کے لیے عمر صاحب کا آپ نے یکم کر دیا، انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ تو وہ لعنتی آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر نازل کرے، ٹھیک ہے جی، یہ تو وہ لعنتی آدمی ہے۔ اسی طریقے سے وہ سائل ادیم ہے، اس طریقے سے اور لوگ آئے ہوئے ہیں جو شیعہ رافضیت کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور اہل حدیثیت و وہابیت کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سورہ توبہ کی آیت 36 تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے اندر یہ چیز حرام ہے۔ اب جب یہ لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ یعنی اگر کوئی شخص خودکشی کرے یا اپنے آپ کو زخمی کرے اور ایک بدعتی عمل کرے، اس حرام کام کا جو سزا ہوگی وہ زیادہ ہوگی، اس کا جو گناہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا، اور اس مہینے میں جو خودکشی کرے گا ان 4 مہینوں میں اس کے اوپر خودکشی کا وبال زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب کیا ہوگا جی،
اب اس مہینے میں صرف ایک چیز رہ گئی ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت سے بہت پہلے جب وہ کھیل رہے تھے تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. جب فضل خواب سنانے گئی تھی ان کو کہ آپ کے وجود کا ایک حصہ مبارک کٹ کے میری گود میں آ گیا، تو آپ نے تعبیر دی تھی کہ میرے بیٹی یعنی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا. پھر جب وہ آئے تو آپ کی آنکھوں میں جو ہے تو آنسو دیکھ کر کہ کیا ہوا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو آپ نے کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے حسین کے بارے میں بتایا کہ اس کو آپ کی امت کے جو لوگ ہیں وہ ظلم سے شہید کر دیں گے. تو یہ تو نبی علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم 10 محرم کو اپنا سینہ پیٹیں اور اپنے آپ کو پیٹیں اور اس کے بعد جو ہے تو ہم بیٹھ کے جو ہے تو پھر 40واں بھی کریں، ہر سال 40واں کریں اور ہر سال وہ کریں؟ کیا یہ ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہمارے پاس چیز کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے. اب اس چیز سے اہل سنت بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. تو میں اس جگہ پر آپ کو سورۃ المائدہ سے ایک حدیث سناتا ہوں، سورۃ المائدہ سے، عدی بن عدی الکندی سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا مولا لنا، کہ ہمارا ان کے جو کوئی مولا تھے انہوں نے ان کو یہ چیز بیان فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا خاص لوگوں کے عمل سے. ٹھیک ہے، حتی یرو المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون علی ان ینکروہ فلم ینکروہ، جب تک کہ وہ عوام الناس اس چیز کے اوپر قادر ہو کہ ان کے درمیان جو یہ غلط عمل کیا جا رہا ہے وہ اس کو روکیں اور وہ اس کو روکیں نہ. تو پھر فیضا فعلوا ذالک، جب وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے قدرت میں ہے کہ وہ اس عمل کو روک سکیں، وہ اس کو روکتے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب کو جو ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تفسیر مظری سورۃ الانفال جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 48. اب آپ اہل سنت والجماعت جب جا کر ان کو سینہ کوبی کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو آپ ایک قسم کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک قسم کی انکریجمنٹ دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ کا حال بھی وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے. یہ وہ چیز ہے. اور ہر گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے. اور پھر بدعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز تھی. اب میں آپ کو دوسری چیز یہ ہے کہ محرم الحرام میں جو عبادت کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا اور صرف ایک کانسیپٹ رہ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ان کو شہید کیا گیا تھا، لہٰذا ماتم کرنا اور سینہ پیٹنا اور یہ سب کچھ کرنا جو ہے تو جائز ہے اور یہ دین کا حصہ بن گیا. نعوذ باللہ، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، وہ احادیث کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سینہ کوبی کرنا ہے، سینہ پیٹنا ہے اور یہ چیز اور کالا لباس پہننا ہے اور یہ چیزیں جو کرنی ہیں یہ جائز نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. شیعہ لوگ کرتے ہیں، آپ ان کو کرنے دیں، ان کا مذہب اللہ جانے وہ جانے، اللہ ان سے پوچھ لے گا. لیکن آپ لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہے؟ سب سے پہلے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حدیث شریف احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے. میں آپ کو کتاب اللباس مشکات شریف صفحہ 375 سے سنا رہا ہوں. یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے. مثلا اگر آپ شیعوں کے جلوس میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور ان کے پیٹنے کو دیکھتے ہیں اور کچھ جو اہل سنت وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے نا یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے. آپ اس قوم کی شباہت اختیار کریں، وہ تو زنجیریں مارتے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. کالا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے کہ آپ نے جس کی شباہت اختیار کر لی آپ اس میں سے ہو گئے. اگر آپ صوفیاء کی شباہت اختیار کریں گے آپ صوفیاء میں سے ہیں. اگر آپ یہودیوں کی شباہت اختیار کریں گے آپ یہودیوں میں سے ہیں. عیسائیوں کی کریں گے عیسائیوں میں سے ہیں. ہندوؤں کی کریں گے ہندوؤں میں سے ہیں. اور اگر آپ علماء کی کریں گے، نیک لوگوں کی کریں گے تو آپ اس میں سے ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امام بارگاہ میں جانا اور شیعہ کے جلوس کے ساتھ چلنا اور جب وہ سینہ کوبی کرتی ہیں ان کا تماشا دیکھنا، یہ سب کا سب اس قوم کے ساتھ شباہت اختیار کرنے میں آتا ہے.
لہٰذا آپ اس چیز سے دور ہو جائیں اور اس سے منع کریں اپنے آپ کو۔ دوسری حدیث شریف ہے لباس کے حوالے سے کہ جی کالا لباس پہنا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا، تو ایک تو اس میں آ گیا جو کالا لباس پہنتے ہیں وہ اس کا وہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں جو لباس بہت زیادہ محبوب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پاک ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفنایا کرو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ باندھا ہے یا کبھی چادر لی ہے کالی یا جبہ پہنا ہے، وہ پورا لباس نہیں ہے، کبھی کبھار کی تو اور بات ہے۔ میں خود لباس کالا پہنتا ہوں، یعنی ملیشیا کا میں لباس پہنتا ہوں، لیکن آج میں نے جب محرم کا مہینہ آتا ہے میں بالکل لباس کالا نہیں پہنتا، کیونکہ شباہت پیدا ہوتی ہے روافض کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ۔ آپ کو ہر جگہ پر یہ لوگ نظر آتے ہیں، تو آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے یا ان لوگوں کو دیکھنا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے، آپ اس سے دور ہو جائیں۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی کہ کالے لباس سے زیادہ اللہ کو سفید لباس پسند ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو ہے تو بتایا کہ اپنے مردوں کو سفید، آج تک کسی نے کالے لباس میں کفنایا ہے؟ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کالا لباس سب سے پسندیدہ تھا نبی علیہ السلام کو، ایک حدیث لیا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ کالا لباس پہنا کرو۔ دوسری حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 377 پیج ہے اور فصل نمبر 3 ہے اس کی، کتاب اللباس مشکات سے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما ذکرتم اللہ فی قبورکم ومساجدکم البیات۔ ٹھیک ہے جی، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، میں آپ کو مشکات سے سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہترین جو لباس ہے جس میں تم اللہ کو ملتے ہو قبر میں، اور مسجد میں جب تم اللہ کو ملتے ہو عبادت کے دوران، انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس سے جب قبر میں جاتی ہیں تو آپ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی۔ وہ کس طرح ملاقات؟ ادھر آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت آتی ہے، یا جو ہے تو آپ پر عذاب آتا ہے۔ تو آپ سفید لباس میں، نبی فرماتے ہیں کہ ملو۔ کیوں سفید لباس میں ملو؟ اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید لباس میں ملو تو اس کے اندر خدا نے برکت رکھی، اور اللہ کو بھی یہ پسند ہے، تبھی تو نبی علیہ السلام کو پسند ہے۔ نبی علیہ السلام تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتے کہ جو پسند نہ ہو۔ یہ میں نے وہ آپ کو بتا دیے، وہ احادیث بتا دی۔ یہ ایک حدیث لیا ہے جس میں لکھا ہو کہ کالا لباس نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے پہننے کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی اس طرف کہ جس کو ماتم کے بارے میں کیا ہے۔ ماتم کے بارے میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی 1298 1298، دوسری حدیث ہے 1299، یہ دونوں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے گالوں کو پیٹے، جس طرح سے وہ ماتم کرتے ہیں تو گالوں کو پیٹتے ہیں ہائے ہائے کر کے، وہ شق الجیوب جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارنے کے ساتھ پکارا، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہائے فلاں مر گیا تو یہ ہو گیا، وہ جو ماتم کے دوران میں جو تعریفیں کر کر کے نا، حالانکہ ککھ نہیں ہوتا جس پر انہوں نے وہ ایک عذاب بنایا ہوتا ہے، اور تمہیں کیا پتہ ہے اس چیز کا؟ یہ انجینئر مرزا اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، یا کتنا بڑا بدعتی اور کتنا بڑا فاسق اور فاجر اور کافر ہے یہ 1298 ہے۔ 1299 نمبر وہ حدیث ہے بخاری شریف کی، یہ وہ بھی کتاب الجنائز میں ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی جو ہے نا تو اطلاع نبی علیہ السلام کو پہنچی، تو نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور وہاں پر بہت غم و حزن میں تھے، تو اس جگہ پر اطلاع ان کو ملی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے گھر کی خواتین ماتم کر رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں اور چپ نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے ادھر، انہوں نے جا کے منع کیا، پھر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چپ نہیں کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا، وہ پھر گئے، پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس انہوں نے آ کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خاموش نہیں ہو رہی۔ یہ تیسری دفعہ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں جا کر خاک ٹھونس دو، ان کے منہ میں جا کر خاک ٹھونس دو۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 1299 نمبر ہے اس کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں خاک ٹھونس دو، اور جعفر طیار کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت مولا علی کے بھائی ہیں،
اور یہ شہید ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان خواتین کو جو ہے تو غصے ہیں ان پر کہ یہ نہیں کرنا۔ تو آج کے دور میں جب یہ شیعہ جو بدعتی فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کو کس نے کہا کہ وہاں پر جا کر یہ کام کریں اور جا کر ان کا جو ہے تو ان کا ہاتھ بٹائیں اور جا کے ان کے ان پروگرامز کو دیکھیں اور ان سب چیزوں میں خود بھی انوالو ہوں، اپنے بچوں کو بھی انوالو کریں، اپنے گھر والوں کو بھی انوالو کریں، اور جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کالا لباس پہن کر ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پروگرام بھی آپ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بدعات اور جو عقائد بیان کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آخری چیز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اہل سنت میں جو بدعت و حرام داخل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ امام بارگاہ جاتے ہیں، اس روز سیب لے کر جاتے ہیں، اس کو جو ہے تو وہ علم ہوتا ہے جس میں وہ پنجہ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کو سیب کو کٹ لگاتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں، وہ مریض کو کھلاتے ہیں۔ یہ بالکل حرام اور شرک ہے، کیونکہ ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ پھر گھوڑا جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے، بچے میں جس کوئی مسئلہ ہو تو اس بچے کو اس گھوڑے کے نیچے سے ادھر سے ایک بندہ پکڑاتے ہیں، ہاتھ سے دوسرا پکڑ کے لے لیتا ہے۔ یہ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے شریعت میں کہ آپ اس گھوڑے کو جو ہے نا، وہ گھوڑا بھی وہ گھوڑا نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا، یہ تو انہوں نے ایک نقل بنائی ہوئی ہے۔ وہ تازیے لے کر آتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کچھ لے کر آتے ہیں، وہ پنجے ہوتے ہیں، وہ علم ہوتے ہیں، یہ سب کچھ وہ نقل ہے، حقیقت تو نہیں ہے۔ چلو حقیقت ہو تو پھر بندہ کہے کہ یار یہ حقیقی وہی تھے، تو اس میں تبرک ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے تبرک لیا گیا، بال مبارک سے لیا گیا، آپ کے کپڑوں مبارک سے تبرک لیا گیا، تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام جو ان میں ہے وہ کیا ہے کہ فقیر بنانا اماموں کا، اور پھر وہ اس کی چاندی کی کڑی بنا کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا، بھائی اماموں کا فقیر بنانا ہے تو اماموں کی سنت پر چلے نا۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے خلاف کھڑے ہوئے جو شرابی تھا، زناکار تھا، خطاکار تھا، جو نمازوں کے اندر کمی کرنے والا تھا، عیش و عشرت میں پڑا ہوا تھا، اس کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دین میں اس نے بدعات داخل کی تھی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے غداری کی جو آج چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ بات یہ ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کی اس تربیت پر چلیں جو انہوں نے ہمیں دکھائی ہے، جو ان کے نانا نے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے۔ آپ نوافل ادا کریں، آپ کھانا پکائیں، آپ جو ہے تو ایصال ثواب کریں، ان کی روح کو صدقہ خیرات کریں، اس کا ثواب پہنچائیں، نبی علیہ السلام کو ثواب پہنچائیں، اہل بیت کو پہنچائیں، اور اللہ کے حضور میں ان کو وسیلہ بنائیں امام حسین کو، اور کہیں اللہ امام حسین کا کردار ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان کے نیک راستے پر چلا، نبی علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے، یا یہ ہے کہ آپ ایک بدعتی فرقے کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سینہ کو بھی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ ایسی بات غلط ہے۔ یا جو لوگ انجینئر محمد علی مرزا بچ کے رہے ہیں اس سے، یہ غلط تباہی پھیلا رہا ہے، اس طرح سائل ادیم وہی بیسیکلی شیعہ ہے، لیکن سب ڈرامے ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ہم اتنے اندھے نہیں ہیں، ہم نے مدرسوں میں 14 15 16 سال لگائے ہوئے ہیں، ہم اتنے اندھے اور بچے نہیں ہیں کہ ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت مختصر اور بڑا سادہ میں نے پروگرام کیا، میں بہت ڈیٹیل اور بہت گہرائی میں نہیں گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے نا پھر بور بھی ہوں اور صحیح بات بھی نہ سن سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، جو 4 مہینے حرمت کیے ہیں، اسپیشلی محرم میں، کہ اس میں بدعات زیادہ ہیں، تو آپ درود شریف زیادہ پڑھیں اور وظائف کریں، درود شریف بہت، نماز پڑھیں اور خیرات صدقہ کریں، ٹھیک ہے، غربا کو کھلائیں، امام حسین علیہ السلام کی روح کو ایصال کریں، نبی علیہ السلام کو پہنچائیں اس کا ثواب، اور باقی لوگوں کو، تاکہ وہ آپ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آپ کا عمل پیش ہوتا ہے۔ اس کو مسند بزار میں حضرت بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نے روایت کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے۔ تو یہ کام کریں جو شریعت کے کام ہیں، اور اپنے آپ کو کٹنا پٹنا چھوڑ دیں کہ کٹنے پٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 2 حدیثیں بھی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت عطا کرے، اہل بیت کا عشق و محبت، ان کے کردار کی خوشبو عطا کرے،
تاکہ ہمارے وجود میں، ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں خوشبو دوڑے۔ اور گزارش یہ ہے کہ سبسکرائب کر لیں چینل کو اور اس کو شیئر کریں، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس میں آپ کو اجر و ثواب مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔